انسان سے پہلے ایسے ٹوٹ جانے سے یہ ٹوٹ گئے. لادا ہونا تو ملانو نہ سوئے نہ ہو رہے پھر سب کی سنے پھر اس کی قدرت علم ایسا کامل ہے کہ سب کی سنتا ہے. اس پورے لفظ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں کیا کیا خیالات ہے اللہ کو بھی سن رہا ہے. یہ پورے مال روڈ پہ کتنی آوازیں چل رہی ہیں اللہ سب کی سن رہا ہے. کتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں ہر گاڑی میں ہر پورا ایک آواز دے رہا ہے اللہ اس کی بھی سنتا ہے. پھر کتنے سانپ دلوں میں ہیں بچھو ہیں چیونٹے ہیں اور وہ چوہے ہیں بلیاں ہیں کتے ہیں شیر جنگل میں ہیں ہاتھی ہیں چیتے ہیں گیدڑ ہیں پھر کتے ہیں پھر بندر ہیں پھر سور ہیں پھر بنمانس ہیں پھر چیڑیاں ہیں پھر گائے کے ہیرو اور بکریوں کے ریوڑ اور بھینسوں کے غلوں کے غلے اور پھر سواری کائنات میں اڑنے والے پرندے اور فضا میں گردش کرنے والے ستارے سیارے پھر ہوا کے ذرات پھر پتوں کی سرسراہٹ ہوا کی کنکناہٹ پانی کی موجوں کا تلاطم سب اللہ اکٹھا سن رہا ہے. اس کو سننے میں کوئی دقت نہیں. آپ چار بولے مجھے پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَبَّكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَذَكَرَكُمْ وَأُنثَاكُم. 12 قسمیں گنائی ہیں اولین آخری انسان جنات زندہ مردہ خشک تر بوڑھے جوان اور مرد اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ پھر مجھ سے مانگو تم نہ تعلیم سے مانگو. اور سب کی زبان تو ایک نہیں ہے ہر ایک کی الگ ہے. اردو پاکستان میں 50 زبانیں ہیں. ہر شخص چھوٹا سا ملک ہے ایک آدمی ہے ہر سے چلانے میں چلے گا. ہمارے ملک میں 350 زبانیں بولی جاتی ہیں. ایک ملک میں 350 زبانیں ہیں. ہر 10 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے. ہر 10 میل کے بعد لہجہ بدل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم سب بولو اپنی اپنی زبان میں. ساری کائنات میں ہزاروں زبانیں چلنی ہیں. ہر آدمی اپنی زبان میں اللہ سے مانگے کہ اللہ کی ایک قدرت تو یہ ہے اس کو ترجمان کی ضرورت نہیں. دوسری قدرت یہ ہے کہ یسمع وجیزہا باختلاف لغاتہا و لہجاتہا. اللہ تعالیٰ سب کی بیعت وقت سنے گا ایک وقت میں سنے گا. سب پکار رہے ہیں اور اللہ سب کی الگ الگ سن رہا ہے. اور اس سننے میں اس کی قدرت آخری کیا ہے لا تحلتہ فتح المسائل. تو سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالتا کہ میرا سوال اس کو مل جائے اس کا سوال اس کو مل جائے. نہیں ہر ایک کا سوال الگ سن رہا ہے. ہر ایک کی پکار سن رہا ہے. ہر ایک کا چاہا دیکھ رہا ہے سن رہا ہے. پھر فرمایا میں سب کی سنتا ہوں لہجوں کی تبدیلی پر آواز کی تبدیلی پر اور زبانوں کی تبدیلی پر. بھیا کا وقت چل کے پھر تم سب کا چاہا ہے تمہیں دے دوں جو مانگا وہ دے دوں. مانا کا سوال کا من ہندی اللہ کمایم کو چلنے سے بڑی ظاہر چلے باہر. تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنا تم سوئی کو سمندر میں ڈبولو تو اس میں تو ایک قطرہ لگ جاتا ہے نا. پانی میں کمی تو آگے یہ کتنے تھی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی. تم سارے مانگو تو بھی کمی نہیں آتی. سب کو دے دو تو کمی نہیں آتی. ساری کی ساری انسانیت کو اتنی بڑی اللہ نے جنت بنائی ہے. ایسی کروڑوں جنتیں بنا کے تمام کافروں کو بھی دے دے مسلمانوں کو بھی دے دے ابو جہل کو بھی دے دے. اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں آتی. تو میرے بھائیو جب زمین میں آسمان میں بحر میں برف وہ والی کا جیسے سما ہے آسمانوں کا رب اللہ آسمانوں کا بادشاہ اللہ اور پھر الارض الہ زمینوں کا بادشاہ اللہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. زمینوں کی بادشاہی اللہ کی آسمان کی بادشاہی اللہ کی خلا کی سزا کی بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. والذی سخر البحر سمندروں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ستاروں پر سیاروں پر چاند پر سورج پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. موسم کا بدلنا یہ بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. قطری سریا بادلوں پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. والسحاب المسخر بین السماء والارض بارش کے ہر قطرے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. انا سببنا الماء سبا زمین کی ریگی درخت پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. ثم شققنا الارض شقا پھر درخت کے ایک پتے پر بادشاہی اللہ تعالیٰ کی. ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله. تم سے ایک درخت نہیں اگا سکتے. اللہ ہے جو ساری کائنات کے درخت کو اگاتا ہے. ہم پانی کی ٹینکی اوپر بناتے ہیں اور اس ٹینکی کو پانی پہنچانے کے لیے پریشر موٹر لگاتے ہیں. وہ پریشر سے پانی کو اوپر لے جاتی ہے 10 فٹ 20 فٹ 50 فٹ. اللہ تعالیٰ 500 فٹ کا درخت بناتا ہے اور زمین کے پانی کو اس کے نیچے چلے جاتا ہے اور 500 فٹ پر سب سے اوپر والے پتے میں بھی وہ پانی پہنچا ہوا ہے. کوئی پریشر موٹر کوئی نہیں. نیچے کوئی اللہ کا پمپ نہیں لگایا. نیچے کوئی پائپ نہیں لگایا. نیچے کوئی پریشر پمپ نہیں لگا ہوا جو اس کو پش کرتا ہے اور اوپر لے جاتا ہے. اس میں ایک نظام ہے کہ مجھے درخت کو بنانا ہے. زمین کی ہوا کو حکم دیا وہ جل کی طرف چلتی ہیں غذا کو لے جاتی ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ نظام بناتا ہے جو غذا کو اندر لے جاتا ہے. پھر اللہ کے عمل سے وہ اونچا جاتا ہے. پھر ہر پتے میں جاتا ہے ہر ڈالی میں جاتا ہے ہر
کرنے نہیں جاتا ہے. زمین بھی خوش اور زمین کے اندر نفاس کوئی نہیں, زمین کے اندر شکر کوئی نہیں, زمین کے اندر کوئی ہم نے شہد کو نہیں ڈالا, لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے اندر سے آم کی نفاس کو نکالتا ہے, اس کے اندر سے امرود کی نفاس کو نکالتا ہے, اسی کے اندر سے کیلے کی نفاس کو نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حلوہ بنا کے پردے میں بند کر کے کھڑا کر دیا. ہم حلوہ بناتے ہیں کتنی مصیبت پڑتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بنا کے پردے میں لگا دیا, بوڑھے بھی کھائیں, بچے بھی کھائیں, جوان بھی کھائیں, اور نہ زمین سے نکلے نہ آسمان سے کریں. اللہ کے امر سے یوں وجود میں آتا چلا جاتا ہے. 50 فٹ کے اوپر ناریل کا پھل لگا ہوا ہے, اس کے اندر پانی پڑا ہوا ہے. درخت کو کاٹو تو پانی کوئی نہیں, پتے چیرو پانی کوئی نہیں, زمین چیرو پانی کوئی نہیں. جس کو چیرو تو ایسا پانی ہے جو نہ زمین سے نکلا ہے, نہ بارش سے اترا ہے, نہ رگوں میں زمین کی ہے, نہ رگوں میں درخت کی ہے. اس والی کا الزام ہے کہ پانی کی بڑی ضرورت ہے, میرے بندوں کو بنایا جائے. اسی کو زیادہ دیر کھڑا کر دیں تو اس کو اندر سے سفید مکھن بنا دیتا ہے. ہمیں مکھن بنانے کے لیے کتنے لمبے چوڑے نظام بنانے پڑتے ہیں. اس نے ایک درخت کو حکم دیا کہ سفید مکھن تیار کر دو, اللہ نے اس کو مکھن کی شکل میں تیار کر کے دکھا دیا, اور چھوڑنے تو ناریل بنا کے دکھا دیا. جب اس سارے زمین آسمان پر بحر و بر پر اللہ کی حکومت ہے تو مانگلور کے اللہ کی حکومت نہیں ہے, لاہور کے اللہ کی حکومت نہیں ہے, جنگل پر اللہ کی حکومت نہیں ہے. الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض, لیکن زمین میں فسادوں کو روک سکتا ہے. وياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون, یا ایسی عذاب کی مارتوں کہ تمہیں پتہ نہ چلے کہ روک سکتا مجھے. آمنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض, تم زمین میں دھسا دو تو روک سکتا مجھے. اللہ اب اللہ تعالیٰ جس سے بتا رہا ہے تو میں حالات کب بگاڑتا ہوں اور کب بناتا ہوں. اگر اللہ مثلا قریۃ كانت آمنة مطمئنة, ایک بستی کی کہانی سنو جو بڑے مزے میں رہتے تھے, بڑے بڑا اچھا کھاتے تھے, بڑا اچھا پہنتے تھے. یا کیا رغدا من كل مكان, چاروں طرف سے ان پر رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھا اور بڑے خوشحال تھے, بڑے مزے میں تھے. پھر کیا ہوا, فکفرت بانعم اللہ, تو میرے نافرمان بن گئے, میرے نافرمان ہوئے. تو میں نے کیا کیا, فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. یہ اللہ نے ایک رکھا ہے کہ میرے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا, ذلت کا لباس پہنا دیا, خوف کا لباس پہنا دیا. کہ میری نافرمانی کی وجہ سے میں نے ان کو ذلت اور پستی کی مار دے دی. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ذات لگایا, وطن قسمنا من قریۃ, میں نے کتنے بچوں کو چکی میں پیس کے رکھ دیا, آداب کی چکی میں پیسا. وہ کیوں پیسا, كانت ظالمہ, وہ ظالم تھے, میں نے پیس کے رکھا, ہلاکت رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ذات سے دے رہا ہے کہ حالات بگڑتے کب ہیں, بنتے کب ہیں. یہ ایک ذات بتا دیا کہ حالات کے بگڑنے کے اسباب کیا ہیں, دنیا کے بھی آخرت کے بھی. کہ جب ہم نافرمان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چکی چلتی ہے. اچھا اس میں سے کافر کو الگ کر دیں, کافر کو چھٹی ہے موت تک. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی پر ہی تو پابندی ہوتی ہے, اور جو گلی میں کھیلتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو پڑھنے والا ہے بچے کھاتا رہتا ہے, آگے چل کر اسی کا کچھ مستقبل بنتا ہے, اور جو گلی ڈنڈا کھیلتا رہتا ہے آگے چل کے اسی کے لیے مصیبت اور پریشانی ہوتی ہے. ایک اسکول کا بچہ, یہ بہت بڑی مثال ہے. میرا بیٹا وہ کوئی شرارت کرے گا میں اس کو پکڑوں گا, اس کو عادت بھی سکھاؤں گا, اس کو تعلیم بھی دوں گا, اس سے نگرانی بھی کروں گا. لیکن میں سینکڑوں بچے ہیں اور اتنی وہ شرارتیں بھی کرتے ہیں, وہ برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں, مجھے وہ خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بچہ اتنی برائی کر رہا ہے اور وہ بچہ اتنا بگڑ گیا ہے. لیکن میرے بچے میں ذرا بھی فرق آئے گا تو میرا سر اس کے لیے پریشان, سر تھکے گا, دماغ تھکے گا, تصویر چلے گی. تو مجھے اس کو کہتے رخ, اس کو مجھے کہتے رخ پہ لانا ہے, پڑھ نہیں رہا تو اس کو کہتے پڑھائی پہ لایا جائے. یہ مسلمان کی مثال ہے اپنے بچے کی, گھر کے بچے کی, اسکول کے بچے کی. کافر کی مثال ہے گلی کے بچے کی, بازار کے بچے کی. اللہ نے کافر کو موت تک چھٹی دی ہوئی ہے. آپ نے نبی سے فرما دیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. بڑی مزیدار ہے, اے میرے نبی آپ کو دھوکہ نہ لگے. حضور کو بہت دھوکہ لگ رہا ہے, تو ہمیں بتایا جا رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے میرے نبی یہ جو ناچ کود رہے ہیں نا شہروں میں کافر, اس سے آپ کو دھوکہ نہ لگے. متاع قلیل, چند گھڑی کا سامان, متاع قلیل, تھوڑا سا سامان. ثم مأواہم جہنم, پھر جہنم ان کا ٹھکانا ہے. بئس المہاد, بہت برا ٹھکانا ہے. کس طرح اللہ اس کو ٹھکانا رہے گا, لہم من فوقہم غلل من النار, ان کے اوپر آگ کے پردے ہوں گے. ومن تحتہم غلل, نیچے آگ کے پردے ہوں گے. ان کافروں کو لایا جائے گا اور آگ کے بڑے بڑے صندوق بنائے جائیں گے.
پھر اس میں ان کو پھینکا جائے گا آگ کے صندوق میں. پھر ان کے جسم میں چلنے والے جتنے لگے ہیں ہر رگ میں چیز گاڑے جائیں گے, ہر رگ میں چیز گاڑے ہیں. پھر اس کو بند کر دیا جائے گا. پھر ایک اور آگ کے تابوت میں تابوت کو ڈال دیا جائے گا. پھر ان کو دوزخ کی دیواروں میں ایسے پھونکا جائے گا جیسے ہم تیر کو دیوار میں پھونکتے پھنستا ہوا, ایسے ان کو گاڑ دیا جائے گا جہنم کی وادیوں میں, جہنم کی دیواروں میں, جہنم کے پہاڑوں میں, کہ ابد الآباد کی بربادی ان کے لیے مقدر کر دی گئی. تو کافر کا مسئلہ نہ سوچیں. ہاں ایک دستور اور ہے, اگر کافر پر بھی پکڑ آ جائے تو اس کے لیے ایک اللہ نے ضابطہ بیان کیا ہے, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ہم اس وقت تک کسی کو نہیں عذاب دیتے جب تک ان کو کوئی سمجھانے والا نہ پہنچ جائے. نبی آتا ہے, دعوت دیتا ہے, وہ نہیں مانتے اللہ ٹھکرا دیتا ہے. وہ مان لیتے اللہ کامیاب کرتا ہے, نہ مانے پھر اللہ دنیا میں عذاب دیتا ہے. آج کیونکہ ہم ساری دنیا کے باطل کو دعوت نہیں دے رہے, اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. ان کو دعوت دے دی جائے تو ان کے ایسا مواقع نہیں کے خلاف اللہ چلا دے گا. ان کی طاقتوں کو ان کے خلاف اللہ تعالیٰ استعمال کر دے گا. ولا يحيق المكر السيء الا باهله. ان کی طاقتوں کو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کھینچ کے مارے گا. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ہم حق کو باطل کے اوپر مارتے ہیں اور باطل کا بیجا نکل جاتا ہے اور وہ دنیا سے مٹ جاتا ہے. باطل کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت کو شرط قرار دیا ہے. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, کافروں کو بھی اللہ نے بنایا ہے. اللہ ان سے بھی مناسبت اور تعلق رکھتے ہیں. قارون کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا کہ زمین پر تمہیں اختیار ہے, جو کہو گے کرتی چلی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ قارون کو پکڑ, تو زمین میں پھنس گیا. تو چیخنے لگا مجھے بچا لو, ارے موسیٰ علیہ السلام معاف کر دو, موسیٰ علیہ السلام معاف کر دو, موسیٰ مجھے بچا لو. ان کا اور پکڑو اور پکڑو. وہ پکارتا رہا اور موسیٰ علیہ السلام اس کو حکم دیتے رہے زمین کو, وہ دھنستا سارے کا سارا زمین میں رکھو. اس کا جرم بہت بڑا تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی بدوقت, یہ اسی قابل تھا. لیکن اللہ کی رحمت کا اندازہ لگایا ہے. جب وہ غرق ہو گیا نا تو اللہ تعالیٰ نے وہی اتاری کہ موسیٰ تجھے پکارتا رہا, اگر مجھے ایک دفعہ بھی پکار لیتا تو میں نکال دیتا, اگر ایک دفعہ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے تو اسی وقت نکال کے باہر رکھ دیتا. تجھے پکارا نا. تو ایسے مجرم کے ساتھ جب اللہ کا اتنا تعلق ہے تو عام کافر کے ساتھ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ ہماری گاؤں سے کافر تھوڑے مریں گے, ان کو دعوت دیں. اگر تم جنت کا راستہ اختیار کرو, اللہ کی مان, اللہ کے نبی کی مان, جب وہ اس کا انکار کرے گا پھر اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا, اس سے پہلے عذاب نہیں آ سکتا. میرے بھائیو, اللہ پاک سے مسائل کو حل کروانے کا جو راستہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کی زندگی کو ذریعہ بنایا ہے دنیا اور آخرت کے مسئلوں کے حل ہونے کا اور اپنی رضا کا اور جنت میں ابد الآباد کے داخلے کا. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے انسانوں کے لیے اب دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جس طرح عزت چاہیے, کامیابی چاہیے اور اسے اطمینان چاہیے, سکون چاہیے, میرے نبی کے طرف پر آئے. باقی سارے دروازے بند ہیں, راستے بند ہیں, طریقے بند ہیں, ساری شریعت منسوخ. احسن کی کتاب الکتب دین الادیان اور شریعت الشرائع, اس کے دین پر دین ختم, اس کی کتاب پر کتابیں ختم, اس کی شریعت پر شریعت ختم. اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت بخشی کہ سارے نبیوں کا سردار بنایا, سید الاولین والآخرین بنایا, نبی الانبیاء بنایا. صرف آپ ہمارے نبی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء, میں نبیوں کا بھی نبی ہوں, ابراہیم و خلیل کا بھی نبی. وہ نبی کتنی شان والا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی نبی بن جائے, جو موسیٰ کلیم کا بھی نبی بن جائے, جو عیسیٰ روح کا بھی نبی بن جائے, جو آدم صفی کا بھی نبی بن جائے. وہ نبی کتنی شان والا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا نبی بنا دیا. 1.25 نبیوں کو بیت المقدس میں جمع فرما کے حضور کو مسلمان بنا دیا, مسلح کھڑا فرما دیا اور ان پر بھی نبوت کو ثابت کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو امتی بن کر آئیں گے, نبی بن کر آئیں گے. اللہ کا جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلایا اپنے پاس تو ہر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کلیم سے اور موسیٰ علیہ السلام کلیم سے اور داؤد علیہ السلام کو اپنے لوہا نرم کر کے دیا, سلیمان علیہ السلام کو اپنے ہوا تابع کر کے دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے مردہ زندے کر کے دیے. تو میرے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے کا اتخذ کا ابراہیم خلیلا اور موسیٰ کلیما,
وعلمت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح وحللت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي؟ اللہ دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے. اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، اگر حدیث میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور برتر چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکر تو اللہ ذکر فرمائی کہ قیامت تک آپ اور میرا نام اکٹھا چلے گا، آپ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسا کھانے میں فٹ ہوا ہے کہ اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ میرا آپ کا نام اب اکٹھا ہو گیا. اذان آ رہی ہے